नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हिस्टोरिक दिन है। कई महीनों की मेहनत के बाद, और उसमें मैं सबको क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया। इसमें तमाम जमातें शामिल हैं। इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, इसमें MQM है, इसमें बाप है, अवामी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, PMLQ है, BNP है और इंडिपेंडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी कमिटमेंट के साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 14 मई 2006 को लंदन में साइन हुआ और उसके बाद तकरीबन तमाम जमातों ने उसको कुछ हफ्तों के बाद आके इंडोर्स किया, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। और ये एक अनफिनिश एजेंडा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रह गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की शक्ल में देख रहे हैं, तो सब ने अपनी अपनी जगह पे इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो मेन अलाइज थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम जमातें इंक्लूडिंग PTI अगर मिलकर हम ये करें कंसेंसस के साथ। पहली मूव आपने देखी जनाब चेयरमैन कि नेशनल असम्बली से बनवाई गई, जिसमें उस वक़्त की जो इश्यूज़ थी उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का उसमें TOR में ऐड किया गया। उसकी कई मीटिंग्स हुई, करीबन 16 मीटिंग्स हुई, और उसमें आपको रिक्वेस्ट किया गया कि सेनेटर साहिबान को, वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं थी, वो नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी थी, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करके स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे तमाम पार्लिमानी लीडर जो सेनेट पे थे उनको शामिल करवाया गया। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश थी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, और चूँकि वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे थे इधर भी और नेशनल असम्बली में भी, तो हमने एक नहीं शायद दर्जनों राउंड्स उनके साथ लगाए। आपने देखा कि कई जो वर्किंग ड्राफ्ट, मैं कहूँगा, मैं उसको ड्राफ्ट अमेंडमेंट नहीं कहूँगा, वर्किंग ड्राफ्ट बने और कई मीडिया के रिकॉर्ड पे हैं, और वो उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली चंद दिन पहले जो फाइनल जो ड्राफ्ट था वो कमेटी में पेश हुआ, जिसमें फिर तमाम जमातों के नुमाइंदगान शामिल थे। और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि PTI के जनाब अहमद डोगर साहब भी उस दिन शामिल थे, और क्लॉज बाय क्लॉज जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद कमेटी ने यूनानिमसली, अब उनके अली ज़फ़र साहब उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लें, पर यूनानिमसली वो वहाँ बिल पास हुआ। अहमद डोगर साहब मौजूद थे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद ये इंतकामी नहीं है। अच्छा, ये मुझे पता है, मैं इसीलिए इनको कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात मान लेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद भी हमने कमेटी की कंसेंसस के बावजूद हम आ सकते थे यहाँ, और ये नंबर्स की बात नहीं है। कोशिश ये थी कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हों। आपने देखा कि मैंने कितनी जमातें आपको गिनवाई हैं, महल बारिंग PTI, बाकी तमाम जमातें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा। उनका अपना एक असूली एक जो भी स्टैंड है, वो ज़ाहिर है कि जमहूरियत में ये उसका हुस्न है कि किसी को आप बुलडोज या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये हमने को 3 दिन पहले का हमारा प्लान था कि हम इसको लाएं, और मैं मेंबर्स के सब्र व तहम्मुल का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तमाम मेंबरान, एक राउंड आज से कुछ हफ्ते पहले हुआ, उस वक्त भी यही था कि कंसेंसस से किया जाए, कोशिश की गई, लेकिन चूँकि मज़ीद टाइम मांगा गया, ख़ासकर जनाब हज़रत अपना मौलाना हमारे जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के फजलुर रहमान साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि वो उन्होंने पूरी कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात थी कि कल हम फिर फाइनल आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे PTI को दोबारा मिल लेने दें। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो जो कोई डिमांड थी कि मीटिंग्स अरेंज कराएं, हमने सब कुछ किया और इसी नीयत से किया कि शायद कि वो भी आ जाएं। लेकिन
ان کی اپنی ظاہر ہے کہ آئینی اور ان کا اپنا قانونی ان کے تمام فرائض بھی ہیں اور ان کے پروگیٹیوز بھی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کا پروگیٹیو ہے جو فیصلہ کریں۔ لیکن کل جو حضرت فضل الرحمان صاحب نے مولانا نے پریس میں کہا کہ کوئی ایسی شک یا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس پہ کوئی، کل شام کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، ساتھ بلاول بھٹو صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں جس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے، تو یہ مسودہ جو ہے وہ کم از کم ان تمام جماعتوں کے علاوہ جمعیت علماء اسلام بھی اس میں شامل تھی کل رات، اور اسی لیے آج ہم نے پھر یہ پروسیس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ کوئی آئینی ترمیم یہاں سے پہلے ٹریگر نہیں ہوئی، یہ شاید یہ پہلی آئینی ترمیم ہے جو اس ہاؤس سے ٹریگر ہو کے اس ہاؤس نے اس کو پاس کیا ہے، تو میں دل کی گہرائیوں سے تمام ممبران کو، اپنے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل، جہاں تک میری یادداشت ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو یہاں پاس ہوا آپ ٹرانسمٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں، اور انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگا اور پھر یہ آئین کا حصہ بن جائے گا جب صدر محترم اس کو اسینٹ دیں گے۔ لیکن جو بات کچھ ایک دو ساتھیوں نے کی، یہ کوئی پرسنل کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ غلط فہمیوں پہ اور مفروضوں پہ اس کی بنیاد تھی۔ کسی وقت پرسن اسپیسیفک کی بات ہوئی کہ فلاں کسی کو لانا چاہتے ہیں، کسی وقت عمر کی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں اور ورکنگ ڈرافٹ بدلتے رہے، اور ایونچولی جیسے میں نے کہا کہ حکومت میاں محمد نواز شریف اور خاص کر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب یہ بالکل ڈٹرمنٹ تھے کہ ہم نے لاسٹ منٹ تک کوشش کرنی ہے کہ افہام و تفہیم سے سب کو ساتھ لے کر چلیں، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کریں گے جو انٹینشن ہے کہ نہ صرف وہ 18 سال پرانی ایک انفنش ایجنڈا آج مکمل ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ کو کانسٹیٹیوشنل اپنا فیڈرل سسٹم میں آپ کو کانسٹیٹیوشن بینچ آپ بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صوبوں کو بھی وہ یعنی ان کے لیے بھی آئین میں لکھ دیا ہے، ان کو آئینی ایک آپ نے اویلیبل کر دیا ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے، اپنی جب وہ تیاری ہوگی، جب وہ کر سکیں گے تو ان کا کام ہے ایک ریزولوشن سمپل پاس کرنی ان کی اسمبلی، تاکہ وہ بھی اسمبلی کو آن بورڈ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی ایکسرسائز جناب لاء منسٹر صاحب کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کہ جو آپ سی آر پی سی میں جو آپ وہ 100 کے قریب امینڈمنٹس آنی ہیں، عام آدمی کے لیے ہیں، سپیڈی جسٹس کے لیے ہیں، جلدی ان کی جو ریٹ ہے یا ان کی اپیل ہے اس کو سننے کے لیے ہیں، اس میں ٹائم باؤنڈ ہے کہ کس طرح کتنی جلدی وہ فیصلے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس کا ابھی آپ کے کٹر ریزر ہے، میرے نزدیک ابتدائیہ ہے۔ اصل جو کام ہے وہ ہماری کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ جو 150 سال پرانا سی آر پی سی چل رہا ہے اس میں بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ تمام جماعتیں نے جو یہ کام کیا ہے اور ایک جماعت باہر رہ گئی ہے اس میں وہ بھی شامل ہو۔ دیکھیں ان کے تجربہ، ان کا بھی علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ان کے وکلاء کے جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو ہم عوام کے لیے مل کے اس کو کریں۔ اب جب آپ لیڈر آف دی ہاؤس بنیں گے آپ کو پریروگیٹو ہوگا خان صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میں نام دوبارہ لوں گا جی، خان صاحب جتنے مرضی، وہ آپ سے گلہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو گلہ نہیں ہے، میں تو نام نہیں آپ کو تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں جناب چیئرمین کہ ہمیں الحمدللہ دیکھیں ان کا رائٹ ہے، جیسے میں نے کہا انہوں نے نہیں ووٹ دیا، انہوں نے کہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی یہ شروعات ہیں، مل کے جو باقی کام ہے، جو بڑا کام ہے، 150 امینڈمنٹس 100 امینڈمنٹس کے قریب 150 سال پرانے قانون میں، وہ ہمیں وہاں جو امپرومنٹ کریں گے، جس طرح ہم نے اس آئینی ترمیم میں کھلے دل کے ساتھ سب کو انگیج کیا، سب کو، اور کئی ڈرافٹ، شاید یہ پتہ نہیں 26واں ڈرافٹ ہو جو آج فائنل ہوا ہے، 26ویں ترمیم کے علاوہ 2 درجن ڈرافٹ کے قریب گزر چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کھلے دل کے ساتھ سب ملیں، سب بیٹھ کے اس کو امینڈ کریں اور
اس کو انشاءاللہ نافذ ملک میں وہ بھی ہو تاکہ لوگوں کی جو یعنی جوڈیشل تکلیفیں ہیں عام آدمی کو انصاف سستا جلدی مہیا ہو۔ میں ایک دفعہ پھر دل کے گہرائیوں سے میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت، جناب بلاول بھٹو صاحب کی محنت، اور پھر میں I'll be failing in my duty اگر میں لاء منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل کو اسپیشلی نہ میں مبارکباد دوں۔ یہ آپ شہری کا نام لیں۔ آپ بالکل، میں شہری رحمان صاحبہ کو بھی، پھر اگر آپ وہاں جائیں گے تو پھر میں نوید قمر کا بھی مجھے نام لینا پڑے گا، کیونکہ یہ پوری ٹیم، یہ جو ٹیم ہے کور ٹیم، مرتضیٰ وہاب صاحب جو ان کے پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایڈوائزر تھے، کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بہت ٹائم دیا ہے۔ یو کین ناٹ ایون امیجن، اب لاء منسٹر صاحب تو قریباً بونترے ہو گئے تھے کل تک، تو شکر ہے کہ آج وہ ریوائیو کریں گے، اب وہ ریلیو ہوں گے، کچھ ان کو اللہ کرے کہ 2-4 دن ان کو کوئی چھٹی ملے، یہ آرام کریں۔ تو میں جناب چیئرمین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم آج سرخرو ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ گڈ لک ٹو دی نیشنل اسمبلی، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین۔